کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک میں جو اختلاف منقول ہوا اس سے ہم نظر کو پھیر لیں اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو سب سے بڑھ کر اعتراض تو اس زمانے کے کافر اٹھاتے. اگر یہ اعتراض کسی نے کرنا ہوتا کہ جو عمر اتنی تھی اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، کم عمر سے نکاح کر لیا، تو یہ تو بہت بڑا پوائنٹ تھا منافقوں کے ہاتھ میں، یہ تو بہت بڑا نقطہ تھا مکہ کے کافروں کے ہاتھ میں. اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو پروپیگنڈا بڑھ چڑھ کر مشرکین و منافقین کرتے. جیسا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج آسمانوں پہ جانے کا ذکر کیا تھا تو مکہ والوں نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے جا سکتے ہیں. یعنی جو بات ان کو عقل کے خلاف لگی انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے، پروپیگنڈے کا شور کیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے رہے کیا اب بھی آپ اس پیغمبر کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا تھا. یعنی اس حد تک پروپیگنڈا ہوا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افق پیش آیا، اس پر بھی منافقین مدینہ نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا. جب آپ کے مخالف اور دشمن موجود ہوں اور وہ آپ کی کسی بات پہ اعتراض نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراض ہے ہی نہیں، وہ لوگوں نے خود سے گھڑ لی یہ بات. اگر اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو یا مکہ کے کافر شور مچاتے یا مدینہ کے منافق شور مچاتے. اور اپنی بیٹیوں کی حوالے سے ماں باپ سے بڑھ کر کون حساس ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی عمر شادی کے اعتبار سے کب کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، ماں باپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے والدین نے نہ صرف بطیب خاطر مکی دور میں نکاح کیا بلکہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے 6 ماہ بعد صدیق اکبر نے خود آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو رخصتی لے کے اپنے گھر میں لے آئیے. یہ باتیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. سمجھنے والے ذہن کے لیے اتنی بات کافی ہے. اور جو اعتراض کرنے والا، عربی میں کہتے ہیں المعترض کالعامی، کہ اعتراض کرنے والا اندھوں کی طرح ہوتا ہے، وہ حقائق کو دیکھتا نہیں. مگر اہل ایمان کے لیے میں نے جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی.